سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور، دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی، ایپیسوڈ 5۔ خراسان کے جنوب کی طرف پیش قدمی۔ خراسان میں تیمور کا سب سے طاقتور حریف علی سیف الدین ہی تھا، اور سبزوار کی عبرتناک انجام کے بعد یہ ظاہر تھا کہ خراسان میں اب کوئی حکمران تیمور کے سامنے مزاحمت کی جرت نہیں کرے گا۔ پھر بھی تیمور اپنے اطمینان کی خاطر خراسان کے حالات کا جائزہ لینا چاہتا تھا، تاہم اس نے اپنے دونوں بیٹوں کی آمد کا انتظار کیا۔ تیمور کا بڑا بیٹا جو اپنے چھوٹے بھائی کی تلاش میں نکلا تھا، بالآخر اسے ترکمنوں کے علاقے میں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی آدھی فوج ترکمنوں سے لڑتے ہوئے ماری گئی تھی۔ شیخ عمر نے تیمور سے کہا، بابا، اگر تم ساری دنیا کو اپنا مطیع و فرمان بردار بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ترکمنوں کو اپنا مطیع کرو۔ تیمور نے اسے کہا کہ برخوردار، ایک دن آئے گا جب ترکمن بھی میرے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، تاہم فی الحال میرا ارادہ سارے خراسان کو اپنی قلمرو میں شامل کرنے کا ہے، اور میں فی الحال اس کام کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔ تیمور نے شیخ عمر کو خراسان کے شمال میں چھوڑا اور خود 30,000 سپاہیوں کے ساتھ جنوب کی طرف روانہ ہو گیا۔ سبزوار اور خراسان کے جنوبی حصے کے درمیان ایک راستہ تھا جو سیدھا قائن نامی شہر پر ختم ہوتا تھا، لیکن یہ راستہ انتہائی دشوار گزار بیابان سے گزرتا تھا جہاں پانی قطعاً دستیاب نہیں ہوتا۔ مزید برآں یہ کہ یہ جگہ دنیا کے خطرناک ترین سانپوں کا مسکن بھی قرار دی جاتی تھی۔ اس علاقے کے پہاڑی حصوں میں کالے ناگوں کی بھرمار تھی، پھر وہاں اشیاء خرد و نوش بھی دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ لہذا تیمور نے طوس کے راستے قائن پہنچنے کا فیصلہ کیا تاکہ پانی اور مویشیوں کے لیے چارے کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مزید احتیاط کے لیے اس نے اپنے بڑے بیٹے جہانگیر کو 1000 سواروں کی معیت میں آگے آگے چلنے کو کہا تاکہ وہ لوگ باقی فوج کے لیے اشیائے ضرورت عارضی گوداموں میں محفوظ کرتے رہیں۔ جب تیمور اور اس کے سپاہی طوس پہنچے تو ہوا میں خنکی بڑھ رہی تھی اور گرمیاں ختم ہونے والی تھیں۔ راستے میں ایک ایسا مقام آیا جہاں حد نگاہ تک خربوزوں کے کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ یہاں کے باشندے انتہائی صحت مند اور سرخ و سفید تھے۔ تیمور کو بتایا گیا کہ جس دن سے خربوزوں کی پیداوار شروع ہوتی ہے، یہاں کے لوگ صرف خربوزوں پر گزر اوقات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے۔ تیمور کو ایک بڑا خربوزہ پیش کیا گیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں کے خربوزے اندر سے تربوز کی طرح سرخ اور آبدار ہیں۔ طوس سے آگے تیمور اور اس کے سپاہی بجستان پہنچے۔ وہاں کا حکمران اپنے بیٹوں کے ساتھ تیمور کے استقبال کے لیے آیا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ بجستان کا حکمران تیمور سے کہنے لگا، اے امیر، میں نے تمہاری بہادری کے بہت قصے سنے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ خود چل کر تم سے ملنے آؤں، مگر بڑھاپا آڑے آ رہا اور میں تمہاری خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ بہرحال تم نے خود یہاں آ کر میری خوش قسمتی میں اضافہ کر دیا ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے تمہارا دیدار ہو گیا ہے۔ جب تیمور بجستان کے امیر کے گھر پہنچا تو کھانے سے پہلے انار سے بھری چند تھالیاں کمرے میں لائی گئیں۔ امیر بجستان نے کہا، میرے معزز امیر، یہاں رسم ہے کہ کھانے سے پہلے انار کا پانی پیتے ہیں تاکہ بھوک خوب کھل جائے۔ یہ انار ہمارے ہی علاقے کی مخصوص پیداوار ہیں۔ پھر اس نے چند انار اپنے ہاتھوں سے توڑے اور اس کا پانی نکال کر تیمور کو پینے کے لیے پیش کیا اور بولا، دیکھو اے امیر، یہاں کے اناروں میں بیج بھی نہیں ہیں۔ تیمور نے چند دانے منہ میں ڈال کر چبا کر دیکھے تو واقعی اس میں بیج نہیں تھے۔ جب کھانا لایا گیا تو تیمور کو امیر بجستان کی مفلوک الحالی کا احساس ہوا، لہٰذا اس نے وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اسے 2000 سونے کے سکے بخش دیے۔ امیر بجستان اپنے بڑھاپے کے باوجود تیمور کو رخصت کرنے شہر کے باہر تک اس کے ساتھ پیدل چلتا رہا۔ کچھ دنوں بعد تیمور اور اس کے سپاہی بشرویہ کے نزدیک پہنچ گئے۔ جیسے ہی شہر کے آثار نمایاں ہوئے تو تیمور نے دیکھا کہ کچھ لوگ پیدل ہی ان کی طرف آ رہے ہیں۔ تیمور کو لگا کہ حکمران اور معزز ان کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، تاہم قریب آنے پر پتہ چلا کہ وہ سب عام لوگ ہیں
ان لوگوں نے تیمور کے سامنے پہنچ کر اس کی شان میں شعر پڑھی اور اسے خوشامدید کہا۔ تیمور نے ان سے دریافت کیا، اس شہر کا حکمران کون ہے؟ وہ بولے، کوئی نہیں۔ تیمور نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس شہر کے قوانین کون وضع کرتا ہے اور نظم و نسق کیسے چلتا ہے؟ وہ کہنے لگے، اے امیر، ہمارا کوئی حکمران نہیں، ہم از خود شرعی قوانین کی پاسداری کرتے ہیں۔ تیمور نے حیرت سے کہا، میں نے تمہارے شہر کی بے حد تعریف سنی تھی، مگر یہ جان کر حیرت ہوئی کہ یہاں کوئی شخص حکمران نہیں ہے۔ شہر کے لوگوں میں سے ایک بوڑھا شخص جو دوسروں سے نسبتاً برتر نظر آتا تھا آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے امیر، آپ خود ہمارے شہر میں داخل ہوں اور ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارے شہر کا انتظام کیسے چلتا ہے۔ جب تیمور نے شہر میں قدم رکھا تو وہاں موجود کشادہ راستے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ سمرقند میں بھی اس طرح کے وسیع و عریض خیابان نہیں تھے۔ شہر کے سارے باشندے راستے میں کھڑے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر کے گلے میں ایک تھیلا سا لٹک رہا تھا، جس میں سے وہ کوئی شے نکالتے اور اس کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک حصہ ایک جیب میں اور دوسرا دوسری جیب میں ڈال لیتے۔ تیمور نے معمر شخص سے دریافت کیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جس پر اس نے بتایا کہ اے امیر، اس شہر کے باشندے ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں اور فارغ رہنا پسند نہیں کرتے، چنانچہ اس وقت بھی جب وہ آپ کے استقبال کے لیے جمع ہیں کچھ کام کر رہے ہیں۔ ان کے تھیلوں میں بکری کے بال ہیں، لوگ تھیلوں سے بال نکالتے ہیں اور ان میں سے روؤں کو جدا کر کے ایک جیب میں بال اور دوسرے جیب میں روؤں کو ڈال دیتے ہیں۔ روؤں سے اونی کپڑا بنتا ہے، جبکہ بال لمدہ یا کمبل بنانے کے کام آتا ہے۔ تیمور نے پوچھا، تم لوگ بھیڑوں سے یہ کام کیوں نہیں لیتے؟ بوڑھے نے کہا، اے امیر، ہمارے علاقے میں بھیڑ پرورش نہیں پاتی کیونکہ یہاں سبزہ زیادہ نہیں ہوتا، جبکہ بکری خشک گھاس اور جڑی بوٹیاں کھا کر ہمیں دودھ اور ریشم دے سکتی ہے۔ تیمور نے بوڑھے سے اس کا نام دریافت کیا تو اس نے جواب دیا، حسین بن اسحاق۔ بوڑھا وہاں کا پیش امام تھا۔ لوگ اس کی اقتدا میں نماز ادا کرتے اور اپنے اختلافات کا فیصلہ کرانے بھی اس کے پاس آتے تھے۔ حسین بن اسحاق تیمور کو کھڈی پر لے گیا، جہاں بکری کے بالوں سے حاصل ہونے والے روؤں سے اونی کپڑا بنایا جاتا تھا۔ تیمور کو اس سے تیار ہونے والا خاص کپڑا مہیا کیا گیا جسے برق کہتے ہیں۔ تیمور اس کی لطافت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ چین سے آنے والے ریشمی کپڑے سے بھی زیادہ ملائم اور لطیف تھا۔ اس کی قیمت بھی بے حد کم تھی۔ تیمور نے وہاں کام کرنے والوں کو سونے کے چند سکے بخشنا چاہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی انعام قبول نہ کیا اور کہنے لگے، اے امیر، تیرا ادھر آنا ہی ہمارا انعام ہے۔ ہم اپنی محنت سے جو کماتے ہیں وہی ہمارے لیے بہت کافی ہے، کسی اور شے کی ہمیں حاجت نہیں۔ تیمور ان مزدوروں کی قناعت اور بے نیازی دیکھ کر اش کر اٹھا اور وہاں سے نکل کر بازار میں داخل ہو گیا۔ کچھ ہی قدم پر پنساری کی دکان پر اسے ایک عورت خریداری کرتی نظر آئی۔ دکاندار کچھ تولتے ہوئے ایک آیت پڑھ رہا تھا۔ تیمور آیت ایک دکاندار کے منہ سے سن کر حیران رہ گیا۔ اسے حیرت اس بات کی تھی کہ ایک معمولی دکاندار سودا تولنے سے پہلے قرآن کی یہ آیت تلاوت کر رہا ہے۔ جب وہ عورت سودا سلف لے کر چلی گئی تو تیمور اس دکاندار کے پاس پہنچا اور اسے دریافت کیا، اے نیک بخت، آیا تو جانتا ہے کہ جس آیت کو تو نے ابھی تلاوت کی ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ دکاندار نے کہا، کیوں نہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، برا ہو کم تولنے والے کا، یعنی وہ لوگ جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو پورے وزن سے خریدتے ہیں، لیکن جب خود بیچنا چاہیں تو چھوٹے پیمانے پر یا کم وزن کے ساتھ بیچتے ہیں۔ تیمور بے اختیار پکار اٹھا، مرحبا مرحبا اے شخص، تو نے بڑی ہی خوبصورتی سے اس آیت کے معنی بیان کیے ہیں۔ اب ذرا مجھے یہ بھی بتا دے کہ تو نے اس آیت کی تلاوت کیوں کر کی تھی؟ دکاندار نے کہا، اے امیر، میں جب بھی کوئی چیز تولنے لگتا ہوں تو اللہ کو حاضر و ناظر جاننے کے لیے اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں تاکہ خود کو کم تولنے سے روک سکوں۔ تیمور اس دکاندار کی عقل و بصیرت پر حیران ہوتا ہوا آگے بڑھا اور اس مکان میں پہنچ گیا جسے اس کی قیامگاہ کے طور پر تیار کیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اذان کی آواز سنائی دی تو شیخ حسین بن اسحاق کہنے لگا، یا امیر والا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مسجد میں جا کر نماز ادا کروں، نماز کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تیمور نے کہا، نماز تو مجھے بھی ادا کرنی ہے، کیوں نہ میں بھی شہر کی مسجد میں ہی نماز ادا کروں۔ چنانچہ تیمور شیخ اسحاق کے ساتھ مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے یہ دیکھ کر مزید حیرت ہوئی کہ سارے دکاندار کپڑے بدل کر
نئے کپڑے پہننے مسجد کی طرف جا رہے تھے، اور ان میں سے کسی نے بھی اپنی دکان بند کرنے کی زحمت نہیں کی۔ تیمور نے ایک دکاندار سے پوچھا، تم اتنے سج دھج کر مسجد کیوں جا رہے ہو؟ اس نے فوراً ایک آیت پڑھی۔ اس بار تیمور اپنی حیرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا اور شیخ اسحاق سے کہنے لگا، یا شیخ، مجھے خود پر بڑا ناز تھا کہ میں حافظ قرآن ہوں اور قرآن کی آیت کے معنی بھی جانتا ہوں، مگر میں حیران ہوں کہ تمہارے شہر کے سارے باشندے ہی حافظ قرآن ہیں۔ پھر تیمور نے اس دکاندار سے پوچھا، کیا تم اس آیت کے معنی جانتے ہو؟ اس نے فوراً جواب دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی آدم، جب نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو تو زینت استعمال کرو اور جتنا چاہو کھاؤ پیو، مگر اسراف نہ کرو، کیونکہ اسراف کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ لہٰذا اے امیر، ہم سب بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اپنی زینت استعمال کرتے ہیں اور صاف ستھرے نئے کپڑے پہن کر مسجد میں جاتے ہیں۔ تیمور بے اختیار ہو کر بول اٹھا، جزاک اللہ، اے شخص، تو نے آج مجھے بہت اہم سبق دیا ہے۔ اگرچہ میں خود بھی حافظ قرآن ہوں، مگر آج سے قبل مجھے یہ کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ خدا کے حضور پیش ہوتے ہوئے اپنی زینت استعمال کرنی چاہیے۔ آج تو نے مجھے یہ بات یاد کرا دی، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ پھر تیمور نے شیخ اسحاق سے کہا، تم مسجد میں جا کر نماز ادا کرو، میں کپڑے بدلنے گھر جا رہا ہوں اور وہیں نماز ادا کر لوں گا۔ نماز ادا کرنے کے بعد تیمور ایک بار پھر بازار میں نکل آیا۔ اس کے اندر اس شہر کے باشندوں سے گفتگو کا اشتیاق بڑھ گیا تھا۔ اب وہ ایک عطاری کی دکان پر پہنچا تو وہ بھی ایک آیت پڑھ رہا تھا۔ اب تو تیمور کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے فوراً پوچھا، اے شخص، آیا تو قسطاس کے معنی جانتا ہے؟ وہ بولا، ہاں، اس کے معنی ہیں ترازو۔ تیمور نے پوری آیت کے معنی پوچھے تو وہ بولا، پوری آیت کے معنی اس طرح ہیں، جب پیمانے سے بیچو تو خیال رکھو کہ پیمانہ بھرا ہوا ہے، اور جب ترازو سے کوئی چیز تولو تو دھیان رکھو کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں۔ تیمور حیران ہوتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ جس دکان کے سامنے سے گزرتا تو ہر وہ دکاندار جو کوئی چیز فروخت کرنے لگتا کوئی نہ کوئی آیت تلاوت کرتا رہتا۔ ان میں سے زیادہ تر آیات پیمانے، وزن اور دیانتداری سے متعلق ہوتی تھیں۔ تیمور کے لیے یہ بھی حیرت کی بات تھی کہ شہر کے سارے باشندے سونے کے وقت کے سوا سارا دن کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے تھے اور بیکار بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ شیخ حسین بن اسحاق نے تیمور کو بتایا، اس شہر میں اس کی یادداشت کے مطابق کبھی چوری وغیرہ کی واردات نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی قتل ہوا ہے۔ یہاں جھگڑے بھی بہت کم ہوتے ہیں، تاہم جب اختلافی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو فریقین اپنا مسئلہ لے کر شیخ حسین بن اسحاق کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کا فیصلہ ہر کوئی من و عین قبول کر لیتا ہے۔ یہ اگرچہ اس شہر کا کوئی حکمران نہ تھا، مگر بات ظاہر تھی کہ سب لوگ شیخ اسحاق کو معتبر اور قابل قدر جانتے تھے اور اس کے فیصلوں کو تسلیم کرتے۔ شیخ حسین ابن اسحاق ایک معتبر ہستی ہونے کے باوجود انتہائی سادہ اور عاجزی کا مالک انسان تھا۔ وہ خود کھیتی باڑی کا کام کرتا اور صبح ہوتے ہی بیلچا اٹھا کر کام کی تلاش میں نکل جاتا۔ شہر کے سارے باشندے بچپن سے قرآن کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتی۔ عورتیں اور بچے بھی قرآن کی آیات اور ان کے معنی جانتے تھے۔ تیمور نے بشرویہ میں ایک خاص قسم کا تیل بھی دیکھا جس سے ایک عجیب بو کے بھبکے اٹھتے تھے۔ اس سیال سے بشرویہ کے راستوں پر دیے جلائے جاتے تھے۔ تیمور کی آپ بیتی لکھنے والے مارشل بریون نے لکھا ہے کہ یہ تیل غالباً وہی بلیک گولڈ ہے جو قوموں کی تقدیر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ موسم سرما کی آمد تھی۔ اگرچہ وہ وہاں کے باشندوں کی علم و دانش سے بہت متاثر تھا، مگر اسے دوسرے مقامات پر لشکر کشی کرنا تھی۔ بہرحال اس نے شہر کے لوگوں سے اپنی عقیدت ظاہر کرنے کے لیے بشرویہ کو دارالعلم الامان کا درجہ دیا اور حکم جاری کیا کہ جب تک اس کا عہد سلطنت رہے بشرویہ خراج سے معاف رہے گا۔ تیمور نے وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے شیخ اسحاق کو گھوڑا تحفتاً دینا چاہا، مگر اس نے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ اے امیر، ہمارے ہاں ضرورت کے مطابق وافر مویشی ہیں، لہٰذا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تیمور بشرویہ سے نکل کر قائن کی طرف روانہ ہو گیا، مگر 3 دن بعد اس کے راستے میں ریت کا ایسا طوفان آیا جو اس نے اس دن سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہوا ریت کے طوفان میں تبدیل ہو گئی اور پھر ایسا اندھیرا پھیلا کہ روشن دن رات میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تیمور کو وہیں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور ہونا پڑ گیا۔
زابلستان میں ہزاروں رستموں سے ملاقات۔ تیمور کا بڑا بیٹا جہانگیر اس کی فوج کے لیے زاد راہ مہیا کرنے کے لیے آگے آگے چل رہا تھا۔ جہانگیر کا اپنے باپ تیمور کے ساتھ قاصدوں کے ذریعے مسلسل رابطہ تھا۔ ریت کا طوفان آنے کے بعد اس کی کوئی خیر خبر نہ مل رہی تھی۔ جب پورا دن گزرنے پر بھی اس کی کوئی اطلاع نہ آئی تو تیمور کو فکر لاحق ہو گئی۔ اس نے مقامی لوگوں کو بلا کر مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اے تیمور، یقیناً تیرا بیٹا اور اس کے ساتھی صحرا میں گم ہو چکے ہیں، کیونکہ جب ریت کا طوفان اٹھتا ہے تو اکثر صحرائی ریت میں دب جاتے ہیں۔ طوفان تھم جانے پر انہیں راستے کا نشان کوئی نہیں ملتا اور وہ وہاں سے کبھی نکل نہیں پاتے۔ تو شکر کر کے ہوا میں خنکی بڑھ گئی ہے، ورنہ تیرا بیٹا اور اس کے ساتھی کب کے جل بھن کر کباب بن گئے ہوتے۔ بہرحال اب تو کچھ لوگوں کو اس کی تلاش میں روانہ کر دے۔ چنانچہ تیمور نے کچھ مقامی لوگوں کو جہانگیر کی تلاش میں روانہ کر دیا اور خود اپنے لشکر کے ساتھ آگے روانہ ہو گیا۔ بادہ مشک نامی مقام پر پہنچ کر ان کی ملاقات ایک لشکر سے ہوئی۔ تیمور نے قافلے کے سالار کو پوچھا کہ آیا اس نے تیمور کے بیٹے اور اس کے ساتھیوں کو راستے میں دیکھا ہے؟ سالار قافلہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ حضو نامی مقام سے چل کر یہاں تک مسلسل 12 دن کا سفر طے کر کے پہنچے ہیں۔ راستے میں کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں اور ان کے اونٹوں نے 12 دن بعد یہاں آ کر پانی پیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ راستے میں کہیں سوکھی لکڑی یا تینکا بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا کہ اس سے آگ جلائی جا سکے۔ خدا نے اس بیابان سے زیادہ بنجر اور خوفناک جگہ کوئی نہیں بنائی کہ یہاں کوئی سردی کے موسم میں بھی بھٹک جائے تو اس کا زندہ بچے رہنا معجزہ ہوگا۔ تیمور نے اس سے پوچھا، اگر یہ صحرا اس قدر خطرناک ہے تو پھر تم نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا؟ سالار قافلہ نے کہا، صرف 2 موسموں میں یہاں سے گزرا جا سکتا ہے، ایک موسم بہار اور دوسرا خزاں کے دوران کہ یہاں ہوا میں خنکی ہوتی ہے۔ دوسرے موسموں میں یہاں قدم رکھنے والا گرمی کی شدت سے مر جائے گا یا سردی سے ٹھٹور کر۔ تیمور کو احساس ہوا کہ ایسے صحرا سے گزر کر حضو اور کرمان نہیں پہنچا جا سکتا، کیونکہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ایسے صحرا سے گزرنا جہاں آبادی اور اشیاء خورد و نوش کا ملنا محال ہو، خود کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف تھا۔ کچھ دن مزید انتظار کے بعد وہاں ایک قافلہ آ پہنچا۔ یہ قافلہ محض چند افراد پر مشتمل تھا، تاہم یہ چند افراد انتہائی حیرت انگیز اور عجیب تھے۔ خاص طور پر ان کے کھانے کا انداز بے حد عجیب تھا۔ وہ اتنے بڑے نوالے نگل رہے تھے کہ تیمور سے رہا نہ گیا اور وہ خود چل کر ان کے پاس پہنچا اور ایک سفید داڑھی والے سے جو قافلے میں موجود 6 بیٹوں کا باپ تھا پوچھا، تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے جواب دیا، زابلستان۔ کیا رستم تمہاری نسل سے پیدا ہوا تھا؟ تیمور نے دریافت کیا۔ اب بوڑھے نے اپنے 6 بیٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سب کے سب رستم ہیں۔ اگرچہ تیمور خود ایک بلند قامت انسان تھا، مگر جب وہ بوڑھے کے بیٹوں کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے خود کو ٹھگ نہ پایا۔ ان لڑکوں کا قد اتنا بلند تھا کہ جب وہ اونٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ان کا سر اونٹ کے کوہان کے برابر تھا، اور ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے سامان لادنے کے لیے اونٹوں کو زمین پر بیٹھانا بھی گوارا نہ کیا تھا اور کھڑے کھڑے ہی سامان ان کی پیٹھ پر لاد دیا۔ تیمور نے ایسا کرنے کی وجہ دریافت کی تو بوڑھا کہنے لگا، اونٹ بڑا نازک مزاج جانور ہے، بیٹھا کر سامان لادا جائے تو اٹھتے وقت اس کے خوف زدہ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ واقعی وہ بوڑھا اور اس کے بیٹے اس قدر طاقتور تھے کہ ان کے سامنے اونٹ ایک نازک مزاج جانور دکھائی دیتا تھا۔ تیمور کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ فردوسی کے شاہنامہ کے مرکزی کردار رستم کی نسل سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ رستم بھی انہی جیسا کوئی انسان ہوگا۔ وہ لوگ تعداد میں صرف 7 تھے، مگر وہ تیمور کی فوج کو یوں لاپرواہی سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان کے سامنے چونٹیوں کی فوج ہو۔ تیمور کے پوچھنے پر بوڑھے نے بتایا کہ زابلستان کے رہنے والے سب لوگ انہی کے جیسے بلند قامت اور طاقتور ہوتے ہیں۔ وہاں سرزمین ایران ہے۔ تیمور سمجھ گیا کہ بوڑھے نے ایران کا نام فردوسی سے سیکھا ہے۔ خراسان میں داخل ہونے کے بعد اس نے کبھی کسی کے منہ سے ایران کا نام نہیں سنا تھا۔ اس بوڑھے اور اس کے بیٹے سے مل کر تیمور کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ قائن سے نکل کر زابلستان کا رخ کرے اور دیو قامت لوگوں کی سرزمین کا نظارہ کر سکے، اور اگر ممکن ہو تو انہیں اپنی فوج میں شامل کر کے اپنی طاقت میں بے پناہ اضافہ کر لے۔ تیمور 10 دن تک بادہ مشک نامی مقام پر ٹہرا رہا، حتیٰ کہ اس کے آدمی جہانگیر کو ڈھونڈ لائے۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی اور وہ ادھموا ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ موجود 1000 سپاہیوں میں سے صرف 70 آدمی زندہ باقی تھے اور وہ بھی تقریباً بے جان حالت میں تھے۔ جہانگیر پر واقعی وہی گزری تھی
جس کا خدشہ مقامی لوگوں نے ظاہر کیا تھا، یعنی جب ریت کا طوفان آیا تو سب جگہ تاریکی پھیل گئی اور وہ ایک جگہ ٹھہرنے پر مجبور ہو گئی۔ تاہم جب اگلی صبح سورج نمودار ہوا تو انہیں راستہ کہیں دکھائی نہ دیا، بلکہ چاروں طرف ریت ہی ریت تھی۔ جہانگیر نے اپنے کچھ ساتھیوں کو راستے کی تلاش میں روانہ کیا، مگر وہ واپس نہ لوٹ سکے۔ مجبور ہو کر اس نے مزید کچھ لوگوں کو بھی راستہ تلاش کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، مگر ان کی بھی کوئی خیر خبر نہ مل سکی۔ وہ لوگ مرنے کے بالکل قریب تھے کہ مقامی لوگوں نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور تیمور کے پاس لائے۔ یہ واقعہ تیمور اور اس کے سرداروں کے لیے نصیحت بن گیا کہ ایسے خطرناک علاقوں سے گزرتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور اگر کبھی ریت کا طوفان آ جائے تو تیر یا نیزے گاڑ کر راستے کا نشان نہیں مٹنے دینا چاہیے۔ تیمور اپنے گمشدہ سپاہیوں کی تلاش میں کچھ دن اور وہاں رکا رہا، مگر زیادہ دیر انتظار کرنا ممکن نہ تھا، لہٰذا جیسے ہی اس کے بیٹے اور دیگر ساتھیوں کے جسموں میں جان پڑی تو وہ قائن کی طرف روانہ ہو گیا۔ قائن کا عمر رسیدہ حکمران 5 فرسنگ فاصلے پر تیمور کے استقبال کو پہنچ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر تیمور کی رکاب کو بوسہ دینا چاہا، مگر تیمور نے اس کی عمر رسیدگی کو دیکھتے ہوئے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ قائن کا حکمران کہنے لگا، اے امیر، میں تو آپ کے دیدار کے لیے بے تاب تھا، مجھے آج آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ پھر جب وہ اس کے گھر پہنچ کر بیٹھے تو ایک خادم نے سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی نکالی اور اسے تیمور کے سامنے رکھ دیا۔ قائن کا حکمران کہنے لگا، میری طرف سے چھوٹا سا نذرانہ قبول کر لیجئے۔ تیمور نے گرج کر کہا، مجھے ان سکوں کی ضرورت نہیں، میں جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں اسے چھین لیا کرتا ہوں۔ مجھے تو اس بات سے دلچسپی ہے کہ جنوبی خراسان کا حکمران میری اطاعت پر تیار ہے یا نہیں۔ تیمور کے تیور دیکھ کر قائن کا حکمران گڑ گڑانے لگا، حضور والا، میں تو دست بستہ آپ کی اطاعت کو تیار ہوں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ اس کے بعد تیمور نے اسے زابلستان کے بارے میں معلومات چاہی تو وہ کہنے لگا کہ اے امیر، بہتر ہے کہ تم زابلستان جانے کے لیے کسی اور وقت کا انتظار کرو، کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے، اور جب تم زابلستان پہنچو گے تو شدید سردیاں آ چکی ہوں گی، لہٰذا واپسی پر شاید شدید سردی سے تمہارے فوجی زندہ نہ بچ سکیں، کیونکہ جیسے صحرا کی گرمی ہلاکت خیز ہے، اسی طرح وہاں کی سردی بھی ناقابل برداشت ہے، اور راستے میں کوئی آبادی بھی نہیں کہ تمہاری فوج وہاں قیام کر سکے۔ مگر تیمور زابلستان کے قریب پہنچ کر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ فردوسی کے شعروں نے اس کے دل میں وہ جگہ دیکھنے کی تمنا اجاگر کر دی تھی، جبکہ اس بوڑھے اور اس کے بیٹوں سے مل کر تو اس کا اشتیاق اور بڑھ گیا تھا۔ رستم کی جائے پیدائش دیکھنے کی خواہش بھی شدید ہو چلی تھی، چنانچہ اس نے اپنی فوج کو جہانگیر کی سربراہی میں قائن ہی میں چھوڑا اور 3000 سپاہیوں کے ساتھ زابلستان جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ قائن کے حکمران نے اپنے چند خاص آدمیوں کو ان کی رہنمائی کے لیے روانہ کر دیا، جو صحرا کے مختلف راستوں سے بخوبی واقف تھے اور انہیں بحفاظت زابلستان پہنچا سکتے تھے۔ تیمور نے اپنی جنگی طریقے کے مطابق انتہائی تیز رفتاری سے سفر کا فیصلہ کیا تاکہ کم سے کم وقت میں زابلستان پہنچا جا سکے۔ اس کے سپاہی تو اس طرح سفر کرنے کے عادی تھے، مگر مقامی لوگ اس طرح بغیر آرام کیے سفر کرنے سے عاجز آ گئے اور احتجاج کرنے لگے۔ کچھ دن سفر کرنے کے بعد ان کی راہ میں ایک سیاہ پہاڑ آ گیا۔ رہنماؤں نے بتایا کہ اسے سیاہ پہاڑ ہی کہتے ہیں اور یہیں سے زابلستان کی حدود شروع ہوتی ہے۔ جب وہ لوگ مزید آگے بڑھے تو فضا میں گرمی کی حدت محسوس ہونے لگی اور آسمان پر مرغابیاں اڑتی دکھائی دینے لگیں۔ تیمور نے دریافت کیا، کیا یہاں نزدیک کوئی جھیل ہے جو یہ مرغابیاں اڑ کر وہاں جا رہی ہیں؟ رہنماؤں نے بتایا، اے امیر، یہاں کوئی جھیل نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا دریا ہے جسے دریائے ہامون کہتے ہیں۔ وہ لوگ جتنا آگے بڑھتے گئے ہوا میں گرمی کی شدت بڑھتی گئی۔ تیمور سمجھ گیا کہ زابلستان ایک گرم آب و ہوا والا خطہ ہے، کیونکہ سرد موسم میں بھی گرمی صرف انہی علاقوں میں ہوتی ہے جہاں کی آب و ہوا گرم ہو۔ دریائے ہامون کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ اس کے ایک کنارے سے دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا تھا۔ دریا کے دونوں اطراف کھیت اور چراگاہیں پھیلی ہوئی تھیں اور ان میں بے حد طاقتور گائے بیل چر رہے تھے۔ دریا میں کشتیاں چل رہی تھیں اور گاہے بگاہے بلند آوازیں بھی سنائی دے جاتیں۔ تیمور کو بتایا گیا کہ یہ ملاحوں کی آوازیں ہیں جو اپنے مخصوص انداز میں پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ تیمور نے دریا کے قریب جا کر ان کی آوازوں کو سننا چاہا تو اس کے کان جھنجھنا اٹھے، کیونکہ آوازیں اس قدر زوردار تھیں کہ جیسے کوئی دیو بات کر رہا ہو۔ تیمور نے سوچا، غالباً رستم بھی ایسے ہی نعرے لگاتا ہوگا،
جن کا ذکر فردوسی نے اپنے اشعار میں کیا ہے۔ تیمور نے دریائے ہامون کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور اپنا قاصد زابلستان کے امیر گرشاسپ کے پاس بھیجا اور اسے پیغام بھجوایا کہ وہ یہاں لڑائی کی غرض سے نہیں آیا، بلکہ اس کا مقصد محض سیر و سیاحت ہے۔ گرشاسپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے پوری 1 صدی گزرتے دیکھی ہے۔ تیمور کا قاصد امیر زابلستان کا یہ جواب لے کر آیا: اے تیمور، اگر تو لڑائی کی غرض سے نہیں آیا ہے تو ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اگر تو لڑائی کے لیے آیا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تیمور نے اپنے آنے کا مقصد واضح کرنے کے لیے امیر زابلستان کی خدمت میں بیش قیمت تحائف بھیجے، جن کے فوری بعد پیغام آیا کہ گرشاسپ اس کے استقبال کو آ رہا ہے۔ تیمور اس کی آمد کا منتظر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی بہت خاص سواری پر سوار ہو کر آئے گا، مگر یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کچھ بیل سوار تیزی سے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے بیل گھوڑوں سے بھی تیز رفتاری سے دوڑ رہے تھے، اور تیمور نے یوں سرپٹ دوڑتے بیلوں پر سوار انسانوں کو پہلی بار دیکھا تھا۔ بیل سوار دستہ تیزی سے ان کے پاس پہنچ گیا، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے بیل اس قدر طاقتور اور لمبی جسامت والے تھے کہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی ایسے بیل نہ دیکھے تھے۔ بیل سواروں میں سے ایک عمر رسیدہ شخص آگے بڑھا اور اپنی آنکھوں پر ہاتھوں سے سایہ بناتے ہوئے پوچھنے لگا: میں امیر زابلستان گرشاسپ ہوں، امیر تیمور کہاں ہے؟ اس معمر شخص کے بعد اس کے ساتھ آنے والے بھی بیلوں سے اتر کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اب انہیں دیکھ کر تیمور اور اس کے ساتھیوں نے اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا لیں۔ دراصل ان سب کے قد اس قدر بلند تھے کہ انہیں دیکھ کر جنوں کا گمان ہوتا تھا۔ سب کی داڑیاں ایک جیسی لمبائی کی تھیں، فرق صرف اتنا تھا کہ ان میں سے کچھ کے بال سیاہ اور کچھ کے سفید تھے۔ تیمور چند قدم آگے بڑھا اور بولا: اے معزز سالار، تمہاری سرزمین دیکھنے کا شوق مجھے یہاں تک لے آیا ہے۔ میرا جنگ کرنے کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں، تو پھر میں اور میرے لوگ تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چلو میرے گھر میں قیام کرو، گرشاسپ نے کہا۔ تیمور نے اس سے کہا کہ اس کے ساتھیوں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور ان سب کے قیام کے باعث انہیں زحمت ہوگی۔ اس پر گرشاسپ بولا: تو اور تیرا لشکر 3 دن تک میرے مہمان ہیں۔ تیرے سپاہیوں کے لیے 3 وقت کا کھانا خیمے میں پہنچا دیا جائے گا، مگر تمہیں میرے گھر میں ہی قیام کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر گرشاسپ اپنے بیل پر سوار ہو گیا۔ اس کے ساتھی بھی اپنے اپنے بیلوں پر سوار ہو گئے۔ تیمور بھی اپنے چند سپاہیوں سمیت گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہو گیا۔ گرشاسپ کے گھر پہنچتے ہوئے تیمور نے انتہائی بلند قامت اور طاقتور مردوں عورتوں کو کھیتی باڑی کرتے دیکھا۔ اسے معلوم ہوا کہ زابلستان کھیتی باڑی کے لیے بے حد موزوں جگہ ہے اور یہاں ہر طرف لہلہاتے کھیت اور سبزہ موجود ہے۔ زابلستان میں ہندوستان سے منگوائی جانے والی اشیاء بھی ملیں جو اس بات کا ثبوت تھیں کہ اس شخص کا ہندوستان سے تجارتی رابطہ ہے۔ اگلے روز گرشاسپ تیمور کو لے کر ایک قلعہ دکھانے جا پہنچا۔ قلعے میں پہنچ کر گرشاسپ کہنے لگا: رستم اسی قلعے میں پیدا ہوا تھا۔ پھر وہ ذرا آگے اسے ایک پہاڑ دکھانے لے گیا اور کہنے لگا: یہ وہ پہاڑ ہے جہاں رستم اپنے بچپن میں عقابوں سے کھیلا کرتا تھا۔ اس وقت سردیوں کا موسم ہے، اسی لیے عقاب اپنا آشیانہ چھوڑ گئے ہیں۔ اگر تم گرمیوں میں آتے تو ان عقابوں کو ضرور دیکھ پاتے۔ گرشاسپ چونکہ جان گیا تھا کہ تیمور فردوسی سے متاثر ہے، اسی لیے وہ جگہ جگہ اسے فردوسی کے اشعار سناتا اور توصیفی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگتا۔ کچھ دیر بعد وہ تیمور کو لیے زابلستان کے ان پہلوانوں کی نسل دکھانے لے گیا جن کا ذکر فردوسی نے اپنے اشعار میں کیا ہے۔ ان دراز قد لمبے تڑنگے مردوں اور ان کے مویشیوں کو دیکھ کر تیمور کو یقین ہو گیا کہ رستم یقیناً انہی لوگوں کی نسل سے تھا۔ اسے اس بات کا فخر محسوس ہوا کہ فردوسی نے اپنے شاہنامہ میں صرف ایک رستم کا ذکر کیا ہے، جبکہ اس نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں رستم دیکھے ہیں۔ تیمور کے لیے زابلستان میں بہت سی دلچسپیاں تھیں، مگر اسے جلد از جلد فوج کے پاس واپس قائم پہنچنا تھا۔ چنانچہ اس نے امیر زابلستان سے رخصتی چاہی اور رخصت ہوتے ہوئے درخواست کی کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ اپنے شہر کے کچھ لوگوں کو اس کی فوج میں شامل کر دے تاکہ وہ ان کا ایک نیا دستہ بنا کر اپنی طاقت میں اضافہ کر لے۔ گرشاسپ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا: اے امیر تیمور، یہاں کے باشندے اجنبی ملک کی فوج میں شامل ہونا پسند نہیں کرتے۔ اگر میں انہیں کہہ دوں گا تو بھی عین ممکن ہے کہ وہ انکار کر دیں، لہٰذا بہتر ہے کہ تو یہ خیال دل سے نکال دے۔ لہٰذا تیمور ان دیو قامت انسانوں کو اپنی فوج میں شامل کرنے کا خواب لیے ہوئے
واپس قائن کی طرف رخصت ہو گیا۔